اللہ کے رسول سے ہمیشہ خیر سے متعلق سوال کرتے تھے، لیکن میرا طریقہ یہ تھا کہ میں شر سے متعلق سوال کرتا تھا۔ کون سی مصیبت آئے گی، کوئی شر تو پیش نہیں آئے گا، آگے کیا ہوگا، میں اس لیے پوچھتا تھا تاکہ وہ شر کہیں مجھے نہ لگ جائے۔ اس لیے فتنے کی جو احادیث ہیں وہ عامتاً حضرت حذیفہ بن یمان سے مروی ہے۔ قرب قیامت میں جو فتنے آئیں گے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبے وقت تک قیامت تک آنے والے فتنوں کو بیان فرمایا۔ کیا ہوگا، نام کے ساتھ، یہ آدمی آئے گا، یہ ایسا فتنہ بپا کرے گا، فلاں جگہ پر بپا کرے گا، یہ اللہ کے رسول نے تفصیل سے بیان کیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ، جس کو یاد رہا اس کو یاد رہا، جو بھول گیا سو بھول گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ سب فتنے مجھے یاد تھے، میرے ذہن سے بھی وہ اوجھل ہونا شروع ہو گئے، لیکن جب کوئی فتنہ بپا ہوتا ہے، کوئی چیز سامنے آتی ہے تو مجھے وہ مجلس یاد آ جاتی ہے اور میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ بات بھی اللہ کے رسول نے اس وقت کہی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے فتنوں کو بیان کیا تھا۔ تو یہ اللہ کے رسول کے رازدار تھے، صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے والد یمان، جن کا نام حسل ہے، وہ بھی صحابی تھے، اور یہ دونوں باپ اور بیٹا حذیفہ اور یمان، یہ دونوں جنگ احد میں شریک ہوئے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے غلطی سے ان کے والد کو قتل کر دیا تھا۔ یہ تاریخ میں سیرت میں لکھا ہوا ہے، وہ سمجھے کوئی کافر ہے، انہوں نے کہا حضرت حذیفہ نے کہ میرے ابو ہیں، میرے والد ہیں، لیکن صحابہ نے غلطی سے ان کو قتل کر دیا کافر سمجھ کر، اور اس کے بعد حضرت حذیفہ ان کو کہتے رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ تم کو معاف کر دے۔ یہ قتل خطا تھا، غلطی سے ہو چکا تھا۔ بہرحال یہ جلیل القدر صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے اللہ کے رسول سے کب سے ملاقات نہیں کی؟ آپ اندازہ لگائیں، اس سوال کے اندر غور کیجیے۔ والدہ اپنے بچے سے پوچھ رہی ہے، اپنے بیٹے سے پوچھ رہی ہے کہ تم نے اللہ کے رسول سے کب سے ملاقات نہیں کی؟ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کا ان کو اتنا فکر تھا کہ میرے بچے نے رسول سے ملاقات کی یا نہیں کی۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ آج کل کی ہماری ماؤں کو اپنے بچوں کے باب میں دھیان رکھنا چاہیے کہ وہ کن سے ملاقات کرتے ہیں، کہاں ان کی نشست و برخاست ہوتی ہے، ان کے دوست کون ہیں، صبح و شام وہ کن کے ساتھ گھومتے ہیں پھرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں۔ یہ تربیت کا ایک بہت اعلیٰ طریقہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی نگرانی کریں۔ ہمارے بچے رات میں 12 بجے 1 بجے 2 بجے گھر میں آ کر دروازہ کھٹکھٹا کر آرام سے سو جائیں، اور کبھی بھی باپ نہ پوچھیں کہ تو اتنی دیر تک کہاں گیا تھا، کن کے ساتھ بیٹھتے ہو، آپ کی صحبت کن کے ساتھ ہے، آپ کی نشست و برخاست کن کے ساتھ ہے، آپ کہاں جاتے ہو، کہاں گھومتے ہو، آپ کے دوست کون ہیں، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ آج کل ہمارا یہی حال ہو گیا، ماں یہ تو پوچھتی ہے کہ تو ٹیوشن گیا تھا یا نہیں گیا تھا، لیکن کبھی یہ نہیں پوچھتی کہ تیرے دوست کیسے ہیں، ان کے کیا اخلاق ہیں، ان کی کیا عادتیں ہیں، کیا وہ نماز کے پابند ہیں یا نہیں، آج تو نے نماز پڑھی یا نہیں، آج جب صبح میں تو اٹھا تو نے صبح اٹھنے کے بعد اللہ کے رسول نے جو دعا بتلائی وہ تو نے پڑھی یا نہیں۔ اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے اللہ کے رسول کی ملاقات کتنے دن پہلے کی تھی؟ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ اتنے دن پہلے کی تھی، اتنے دن پہلے، بہت دن ہو گئے میری ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ پھر حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والدہ کو کہا کہ آج میں مغرب کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھوں گا، اور اللہ کے رسول سے درخواست کروں گا کہ میرے لیے بھی مغفرت کی دعا کر دو، اور میری امی کے لیے بھی مغفرت کی دعا کر دو۔ آپ اندازہ لگائیں کیا تربیت ہوئی ہوگی اور کیا دعا کروا رہے ہیں۔ آج دعا کرانے کے لیے تو بہت سارے لوگ آتے ہیں، مال میں برکت نہیں ہے دعا کر دیجئے، کوئی نہیں کہتا کہ خاتمہ بالخیر کے لیے دعا کر دیجئے، کوئی نہیں کہتا ہے کہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے اور ایمان میں اضافہ ہو جائے، اس کے لیے کوئی دعا نہیں کراتا۔ کوئی نہیں کہتا ہے کہ دعا کر دیجئے کہ میرے بچے صحیح ڈگر پر چلنے لگے۔ دعائیں دنیا کے لیے کروائی جاتی ہیں، اور یاد رکھیں دعا کروائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے۔
اور دعا کروائی نہیں جاتی، دعا خود کی جاتی ہے۔ آپ اپنے اخلاق، اپنی زندگی، اپنی صبح و شام کا شیڈیول آپ ایسا بنائیں، آپ اللہ کے فرائض واجبات کو ایسے ادا کریں کہ آپ کچھ مانگیں تو آپ کی دعا رد نہ ہو۔ دعا تو مانگنے کی چیز ہے، کب تک منگواتے رہیں گے؟ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے جیسے اپنی والدہ سے وعدہ کیا تھا، مغرب کی نماز میں پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد نوافل میں مشغول ہو گئے۔ مغرب کے بعد نوافل میں اوابین پڑھی جاتی ہے 6 رکعت، بخاری شریف کی روایت ہے۔ ہمارے شیخ حضرت شیخ محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حدیث شریف میں مغرب کے بعد 6 رکعت کا ذکر ہے، یا تو آدمی الگ سے 6 رکعت پڑھے سنت مؤکدہ پڑھنے کے بعد، یا پھر کہیں ایسی صراحت، بخاری میں ایسی صراحت نہیں ہے کہ 8 رکعت پڑھی، صرف یہ ہے کہ مغرب کے بعد اللہ کے رسول 6 پڑھتے تھے، اس میں سنت مؤکدہ بھی آ گئی اور باقی 4 پڑھ لے وہی اوابین ہو گئی، پوری 6 وہی اوابین ہو گئی۔ ہمارے شیخ، میرے مرشد حضرت شیخ مولانا محمد قمر الزمان صاحب الہ آبادی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ مجھے جو کچھ ملا ہے اسی نماز سے ملا ہے، اوابین کی نماز سے۔ بہرحال روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول مغرب کے بعد اوابین پڑھنے میں مشغول ہوئے، نفل نماز پڑھنے میں مشغول ہوئے اور پڑھتے رہے یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد جب جانے لگے تو حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں ساتھ میں چلنے لگا۔ اللہ کے رسول نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا حذیفہ ہو، آپ حذیفہ ہی ہو؟ کہا کہ جی۔ ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک، قبل اس کے کہ وہ طلب کرے اس سے پہلے اللہ کے رسول نے دعا دے دی، کس کام سے آئے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مغفرت کرے، تمہاری ماں کی بھی مغفرت کرے، تمہاری والدہ کی بھی مغفرت کرے۔ وہاں تو پہلے ہی سے اوپر سے کال آ گیا ہوگا کہ کس کام کے لیے آئے ہیں، کیا ہے، وہاں تو وحی کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ ان کے پوچھے بغیر ہی کہہ دیا ما حاجتک، تمہارا کس کام سے آئے ہو، اور وہ کام بتلائے اس سے پہلے ہی اللہ کے رسول نے ان کو دعا دے دی غفر اللہ لک ولامک، اللہ تمہاری بھی مغفرت کر دے، تمہاری والدہ کی بھی مغفرت کر دے۔ اس روایت سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا فکر حضرت حذیفہ بن یمان کی والدہ کو ستا رہا تھا کہ کب سے آپ نے ملاقات نہیں کی۔ یہ صحبتیں بڑی اثر انداز ہوتی ہیں، اچھے لوگوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے۔ فارسی میں کہا گیا ہے صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، کہ صالح کی صحبت تجھے صالح بنائے گی، نیک کی صحبت تجھے نیک بنائے گی اور برے کی صحبت تجھے برا بنائے گی۔ اور اس صحبت کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، آپ کے احادیث سے اور خود قرآن کریم سے کتنی باتیں ملتی ہیں جو یہ بتلاتی ہیں کہ اچھی صحبت اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، اچھے لوگوں اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ تقوی اختیار کرو اور اس کے بعد کہا کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ یہ تقوی اسی وقت اختیار ہوگا جب آپ سچے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، یہ علت ہے اتقوا اللہ۔ تقوی کا اللہ تعالیٰ نے گویا ایک ذریعہ بتلایا، یہ اس کا ذریعہ ہے کہ اگر آپ کو تقوی اختیار کرنا ہے تو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ مثلا اللہ کے رسول نے جانوروں کے باب میں کہا کہ انسان جیسے جانور کی صحبت اختیار کرتا ہے ایسے ہی صفات اس کے اندر پیدا ہوتی۔ مثلا اللہ کے رسول نے فرمایا الفخر والخیلاء فی اہل الابل فی اہل الخیر والابل، فرمایا کہ تکبر گھوڑے والوں میں اور اونٹ والوں میں ہوتا ہے، والفدادین اہل الوبر، اور زمینداروں میں ہوتا ہے۔ اونٹ اس کی اونچائی بہت زیادہ ہوتی ہے، گھوڑا بہت اعلیٰ قسم کا سمجھا جاتا ہے، کسی کے پاس گھوڑا آ جائے آئی ایم سم تھنگ، کسی کے پاس اونٹ آ جائے بہت بڑی سواری ہے۔ اور آج کل تو یہ سب رہا نہیں، اب کوئی 4 وہیل خرید لیتا ہے تو نہ معلوم اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتا ہے، آسمان میں اڑنے لگتا ہے۔ تو جیسی بڑی چیزیں انسان اختیار کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان لوگوں میں تکبر ہوتا ہے، اس لیے کہ بڑی چیز کے ساتھ رہ کر وہی صفات، اونٹ کو دیکھیں گے ایسی گردن اونچی کر کے چلتا ہے اور ایسے ہی رہتا ہے، ایسے بالکل جیسے ابھی ہم کو پکڑ لے گا۔ تو یہ تکبر، اور یہ گھوڑا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو ان کے ساتھ رہتے ہیں ان کے اندر تکبر کی عادت اور فخر کی صفت ان کے اندر پیدا ہوتی، فخر کی بری عادت ان کو لگ جاتی۔ اور پھر فرمایا السکینۃ عند اہل
اور سکینۃ فی اہل الغنم، اور بکری والوں کے اندر دل جمعی ہوتی ہے اور تواضع ہوتا ہے. بکری تھوڑا سا جانور ہے، اس کے اندر تواضع بھی ہے، نیچے دیکھ کر چلتی رہتی ہے، تو اس کے اندر جو بھی اس کا یہ صحبت اختیار کرے گا اس کے اندر تواضع آئے گی. جو اس کو پالے گا اس کے اندر آمدن تواضع ہوتی ہے. جیسے گاؤں والے لوگ ہوتے ہیں سیدھے سادے بھولے بھالے، ان کو کچھ پتا نہیں ہوتا. بکریوں کو پالتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر یہ تکبر اور فخر یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں، وہ سیدھے سادے ہوتے ہیں. جیسے بکری سیدھی سادی، کہیں بھی چر لیا، کہیں بھی چلی گئی، کہیں بھی کچھ بھی کر لیا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جو ہے درندوں کی کھال کو استعمال کرنے سے منع فرمایا. جو درندے ہوتے ہیں، چیر پھاڑ کھانے والے جانور، شیر، چیتا، ان کی کھال کو استعمال کرنے سے منع فرمایا. حالانکہ اگر اس کو جو ہے شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے تو ان کی کھال استعمال کی جاتی ہے اور کرنا جائز ہے، یہ فقہی مسئلہ ہے، لیکن منع فرمایا. شیر کی کھال، چیتے کی کھال، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو استعمال مت کرو، اس کو بچھا کر اس پر نماز مت پڑھو، اس پر بیٹھو مت، اس کو سو مت، اس لیے کہ اگر اس کی صحبت تم اختیار کرو گے تو تمہارے اندر بھی درندگی والی صفت آئے گی. جیسی صحبت انسان اختیار کرے، انسانوں کی کیا، جانوروں، بلکہ جانوروں کی کھالوں کی صحبت سے برے اثرات آتے ہیں اور بری صفت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی. مثلا یہ کہا کہ مرغا جب بولنے لگے، مرغا جب بولے تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے فضل کا سوال کرو، اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کرو، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل طلب کیجیے. اس لیے کہ یہ مرغا جب بولتا ہے گویا اس نے اس وقت فرشتے کو دیکھا ہے، اس کی ایک نظر فرشتے کے اوپر، اس کی وجہ سے وہ بول رہا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فوراً اللہ تعالیٰ سے اپنے فضل کا سوال کرو، یہ صحبت ہی کا نتیجہ ہے. اور کہا کہ گدھا جب بولے، نہیق الحمار کا لفظ آیا ہے کہ گدھا جب بولے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو، اس لیے کہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے، شیطان کی صحبت نے اس کو برا کر دیا. صحبت کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. اچھی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے، بری صحبت انسان کو برا بناتی ہے. آپ اس کو یوں سمجھیے، ایک اینٹ کو لے لیجیے، اس کی ماہیت اور حقیقت، اینٹ جو ہے ایک ہی ہے، اینٹ ہوتی ہے. اگر وہ اینٹ مسجد کے اندر استعمال کی گئی ہے، ظاہر سی بات ہے اس پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں سجدے ہوں گے اور اس کو عبرت کی بلکہ اس کو عظمت کی اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. لیکن اگر یہی اینٹ بیت الخلاء میں استعمال کی گئی، ماہیت ایک ہے، اینٹ کا کوئی مادہ اور اس کی کوئی چیز بدلی نہیں ہے، لیکن وہ بیت الخلاء میں استعمال کی گئی تو اس کا کیا حشر ہونے والا ہے وہ آپ کو معلوم ہے. ظاہر سی بات ہے کہ دونوں کی صحبت کے اندر فرق ہوتا ہے. اگر آپ کہیں عطار اور عطر فروش کی دکان پر چلے گئے تو اگر آپ نے خریدا نہیں تو ظاہر سی بات ہے اس کی خوشبو تو کچھ نہ کچھ آپ کو آئی جائے گی. اگر خریدا نہیں آپ نے یا اس نے آپ کو لگا نہیں دیا تو اس کی خوشبو تو آئی جائے گی آپ کو. اور اس کے برخلاف اگر آپ کہیں بھٹی میں چلے گئے تو اس کا کوئی انگارہ آپ کو نہیں لگا تو اس کی گرمی تو آپ کو لگنے والی ہے. اسی طرح اچھے انسان کی صحبت کوئی نہ کوئی اثر چھوڑ کر جاتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں اہتمام کیجئے کہ اپنے بچوں کو اچھی صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت میں بٹھائیے. بزرگان کرام اور علماء کرام کی مجالس میں بھیجنے کا اہتمام کیجیے. آپ کی لاٹھی وہ کام نہیں کرے گی جو ان کی صحبت کام کرے گی. آپ 10 مرتبہ اس کو 10 لاٹھیاں ماریں گے لیکن ان کی صحبت ان کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی. ہمارے یہاں سورت میں سنیچر کی حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم کی مجالس ہوتی ہیں. ان مجالس میں جانے کی کوشش کیجیے، وہاں پر جائیے، ایک نظر آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی. اپنے بچوں کو لے جائیے. اس کے علاوہ بہت سارے علماء اکابر کی مجالس ہوتی رہتی ہیں اور آئے دن مجالس کا انعقاد ہوتا ہے، بیانات ہوتے ہیں، ان سے ملائیے، ان کی صحبت اختیار کروائیے. ان کی ایک صحبت آپ کے بچے کے اخلاق کو سنوار کے رکھ دے گی، آپ کی زندگی کو آپ کی اور آپ کے بچوں کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی. ایک فرد کی گھر میں جب زندگی بدل جاتی ہے تو وہ کئی لوگوں کو بنا کر رکھ دیتا ہے، پورے معاشرے کو بنا کر رکھ دیتا ہے، پورے محلے کو بنا کر رکھ دیتا ہے اور کئی لوگوں کو راہ راست پر لے جاتا ہے. بہرحال حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی والدہ نے سوال کیا، وہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا بھی دے دی کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے، تمہاری والدہ کی مغفرت کرے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ نازل ہوا، ایک فرشتہ نازل ہوا جو اس سے پہلے کبھی بھی نازل نہیں ہوا تھا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی کہ میں محمد کو سلام کروں اور ان کو بشارت دوں. اللہ کی جانب سے اجازت مل گئی، سلام کیا اور مجھے یہ بشارت دی. بشارت میں جو کلمات سنائے ہیں وہ یہ تھے کہ حضرت فاطمہ اللہ کے رسول کی بیٹی وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی اور حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے.
یہ خبر فرشتے نے اللہ کی جانب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی. حضرت حسن اور حسین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے تھے. روایت میں آیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بیٹے اور میرے نواسے ہیں. یہاں تک فرمایا کہ ہما ریحانتا من الدنیا، کہ یہ دونوں میرے لیے دنیا کے پھول ہیں. یہ دونوں میرے لیے دنیا کے پھول ہیں. بڑے فضائل ہیں. محرم کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے فوراً حضرت حسین کی یاد ہمارے دلوں میں تازہ ہو جاتی ہے، اور لوگ طرح طرح کی چیزیں اور طرح طرح کی رسومات اور طرح طرح کے رواج ہمارے یہاں جو ہے گھر کر گئے ہیں، اور طرح طرح کی بدعتیں ایجاد ہو چکی ہیں. میرے بھائیوں، جیسے ہی یہ محرم کا مہینہ آتا ہے ہمارے ذہنوں کے اندر، ہمارے دل کے اندر اور ہمارے معاشرے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. حضرت حسین کو کس نے قتل کیا؟ کیا یزید کا اس میں ہاتھ تھا یا نہیں تھا؟ عبید اللہ بن زیاد نے قتل کیا یا نہیں کیا؟ کس کا ہاتھ تھا؟ ان سب بحثوں کو چھوڑ دیجیے. اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے؟ ہم کو محرم کا مہینہ ہم کو سبق یہ دیتا ہے کہ اسلام کے لیے اور ظالموں کے مقابلے کے لیے اپنے اندر کھڑے ہونے کی طاقت اور ہمت پیدا کیجیے، اور اپنے اندر قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کیجیے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا، پھر ان کا سر شام لے جایا گیا، اور یہ ایک بات بھی مشہور ہے کہ یزید نے جو ایک لاٹھی ان کے چہرے کے اوپر چلائی، ان کے چہرے پر ماری. یہ سب غلط ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو غلط قرار دیا ہے، اور بہت سارے حضرات نے کہا ہے کہ یزید کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، بلکہ جب قتل کیا گیا تو اس کے بعد یزید کو اچھا بھی نہیں لگا کہ یہ کیوں قتل کیا. اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو میں قتل نہ کرتا. بڑے بڑے مورخین نے یہ بات لکھی ہے. بہرحال ان کا سر شام لایا گیا. ان کا جسم تو کہیں تھا لیکن سر شام میں لایا گیا. بہرحال ایک بات یہ ہے کہ یہ ان کا جو سر ہے مصر میں ایک جگہ ہے. 2 سال پہلے میرا مصر جانا ہوا تو وہاں پر ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے رأس حسین. حسین کا سر، وہ جگہ کا نام ہی ہے. وہاں پر ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، اس کو کہا جاتا ہے سوق رأس حسین، ہے نا. انہی کے حضرت حسین کے سر کے نام سے ایک مارکیٹ بنی ہوئی. وہاں پر فحاشی اور اوریان معلوم کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن وہاں ایک جگہ ہے، وہاں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو دفن کیا گیا. لیکن مورخین نے لکھا ہے کہ سراسر جھوٹ ہے، سراسر غلط ہے. ایسی ہمارے معاشرے میں کتنی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں. کسی کی قبر نہیں اور لوگ سجدہ کر رہے ہیں. سجدہ کرنا ہی غلط ہے. جب کسی کی نہیں تو کیا سجدہ کریں گے؟ اور وہاں بھی ہم نے اپنے بعض بھائیوں کو دیکھا. آپ سمجھ جائیں ہمارے کون بھائی ہوں گے جو وہاں آتے ہوں گے. وہاں گئے اور وہاں پر آنے کے بعد بہت سارے بھائی وہاں کا سر پٹک رہے ہیں، ہم نہیں تھے. ارے آپ ہوتے تو بھی کیا کر لیتے؟ سر پٹک رہے ہیں، سر ہلک کر کے آ رہے ہیں. اتنا لمبا سفر ہزاروں کلومیٹر کا کر رہے ہیں صرف حضرت حسین کے سر جہاں پر ان کا سر دفن کیا گیا اس کی زیارت کے لیے. حالانکہ مورخین نے لکھا ہے کہ سراسر غلط ہے. اور مصر میں ایسی کتنی واقعات ہیں. مصر سے مراد ایجپٹ جس کو کہا جاتا ہے آج، وہاں پر ایسی بہت ساری قبریں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں. حضرت زینب، حضرت نفیسہ رضی اللہ عنہ کی قبر کے بارے میں مشہور ہے، لیکن مورخین نے لکھا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. وہاں پر ایک قبر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس پر بھی ایک اس گنہگار کی حاضری ہوئی ہے. ان کے استاد سے وکیع بن جراح ان کی قبر ہے، ان پر بھی حاضری ہوئی ہے. اس سے مجھے یاد آ گیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حافظے کی اپنے استاد کے سامنے شکایت کی کہ میرا حافظہ اس میں خلل واقع ہو گیا، اچھی طرح یاد نہیں ہوتا. شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی فاخبرنی ان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطى یا لا یہدى لعاصی. امام شافعی اور امام شافعی کے استاد وکیع بن جراح دونوں کی قبر وہاں مصر میں موجود ہے. تو وکیع بن جراح سے امام شافعی پوچھ رہے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہتا، کیسے میں یاد کروں؟ تو فرمایا کہ یہ علم اللہ کی جانب سے ملنے والا ایک نور ہے. اگر اچھی طرح یاد کرنا چاہتے ہو تو گناہ کو چھوڑ دیجئے، گناہ سے توبہ کر لیجئے، اور اللہ کا نور گنہگاروں کو نصیب نہیں ہوتا ہے. یہ علم گنہگاروں کو نہیں ملتا ہے. بہرحال یہ حضرت حسن، حضرت حسین، خاص طور پر اس موقع پر میں کہوں گا حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ جلیل القدر صحابی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. اور یہ مہینہ ہم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یاد تازہ کراتا ہے اور ہم کو بڑے اسباب دے کر جاتا ہے. ایک سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم اپنے اندر قربانی کا مادہ پیدا کریں، اپنے اندر لڑنے کا مادہ پیدا کریں. اور سب سے بڑا اگر ہمارا کوئی جہاد ہے اور ہماری لڑائی ہے وہ نفس ہے. ہماری لڑائی سب سے بڑی نفس ہے. ہم نفس کی خواہشات کو اپنے پیروں تلے رون دیجیے اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیے. کئی سال ہماری زندگی کے گزر گئے ہیں، یہ ایک نیا سال اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے. نہ معلوم کون آئندہ سال محرم میں باقی رہے گا اور کون باقی نہیں رہے گا، کسی کو معلوم نہیں ہے. میرے بھائیو، جب نئے کپڑے خریدا کریں
تو ذرا ذہن میں تصور کر لیا کریں کہ ہو سکتا ہے بازار میں میرا کفن بکنے کے لیے آ گیا ہو. کہ جب کبھی نیا چشمہ خریدا کریں تو تصور کر لیا کریں کہ کہیں یہ میری زندگی کی آخری خریدی نہ ہو. اچھے جوتے خریدا کریں تو تصور کر لیا کریں کہ یہ زندگی میں کہیں آخری مرتبہ میں نہیں خرید رہا ہوں. میرے بھائیوں، موت کو اپنے سامنے رکھیے اور موت کا استحضار رکھیے، آخرت کی یاد کیجیے. بڑے بڑے سورماؤں کو، بڑے بڑے بہادروں کو اس موت نے ختم کر کے رکھ دیا. یہ محرم کا مہینہ آپ کو سبق دے رہا ہے کہ اپنی زندگی کا نیا رخ الٹیے اور اثر نو اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کیجیے. پنجگانہ نمازوں کا اہتمام کیجیے اور اللہ کے جتنے بھی فرائض ہیں، جتنے بھی احکام ہیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے. آپ اسلامی مہینوں کی ترتیب بھی دیکھیے. آج ہمارے بھائیوں کو اسلامی مہینے کے نام بھی یاد نہیں ہوتے ہیں. کتنے مہینے محرم اور شعبان اور رمضان کے علاوہ کچھ یاد ہی نہیں ہوتا ہے. یہ جو اسلامی مہینوں کے نام ہیں ان کو بھی یاد کرنا چاہیے. یہ سب ہماری یادگار ہیں، یہ سب ہماری چیز ہیں. ہم نہیں یاد کریں گے تو کون یاد کرے گا؟ جنوری فیبروری کے علاوہ کچھ یاد ہی نہیں ہے. بچوں کو ان مہینوں کو بھی نام یاد کرائیے، دعائیں یاد کرائیے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ جوڑ دیکھیے، اس سے پہلے ذی الحجہ کا مہینہ گزرا اور اب یہ محرم کا مہینہ ہے. ذی الحجہ میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی ہے اور محرم میں حضرت حسین کی قربانی ہے. سال کی انتہا بھی قربانی پر ہو رہی ہے اور سال کی ابتدا بھی قربانی پر ہو رہی ہے. اس لیے یہ اسلامی مہینے ہم کو پیغام دے رہے ہیں کہ اپنے اندر قربانی کا مادہ پیدا کیجیے، قربانی کا مادہ پیدا کیجیے، بزدلی کو چھوڑ دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑے گی اور تم کو ایسے کھائے گی اور تمہارے اوپر ایسے حملے کرے گی جیسے کوئی دسترخوان کے اوپر لوگ کھانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں. ایسے دنیا کی قومیں، یہود، نصارا، جتنے بھی غیر مسلمین ہیں، وہ سب تم پر ٹوٹ پڑیں گے اور تمہارے پیچھے لگ جائیں گے. آج دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے. یہی حشر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. سارے لوگ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف پلان بنا رہے ہیں، ان کو کیسے کمزور کیا جائے، ان کو کیسے دنیا سے مٹایا جائے. جرم صرف یہ ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جرم یہ ہے کہ یہ بتوں کی پرستش نہیں کرتے. جرم یہ ہے کہ یہ کنکر کو شنکر نہیں مانتے. جرم یہ ہے کہ یہ کسی اسٹیچو کے سامنے کبھی بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ صرف ہمارا جرم ہے. ہم توحید کے پجاری ہیں، ہم توحید کے نام لیوا ہیں، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی ہیں. یہ ہمارا جرم ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا قرب قیامت میں ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑے گی. صحابہ کو سوال ہوا، حیرت ہوئی، تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی کہ سب ہم پر ٹوٹ پڑیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، تعداد تو تمہاری بہت زیادہ ہوگی، تعداد تو تمہاری بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا، تمہارے اندر وہن پیدا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت تم میں آ جائے گی اور موت سے نفرت تمہارے دلوں میں گھر کر جائے گی، جس کی وجہ سے دنیا کے لوگ تمہارے اوپر چڑھ بیٹھیں گے اور تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار رہیں گے، تمہارے خلاف پلان بنائیں گے، تم کو ستایا جائے گا، ظلم و جور کی چکی میں پیسا جائے گا، تمہارے بچوں کو تلوار کا نشانہ بنایا جائے گا، تلوار کی نوکوں پر اچھالا جائے گا. یہ حالات تم پر آنے والے ہیں. اگر ان حالات سے آپ نبرد آزما ہونا چاہتے ہیں، لڑنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ان حالات سے بچانا چاہتے ہیں، امن و امان چاہتے ہیں، ضروری ہے کہ دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دیجئے. تھرو ان ڈسٹبن، اس کو ڈسٹبن میں ڈال دو. اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو، اپنے رسول کی محبت پیدا کرو. حسین سے محبت ہے، حسین جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کرو، حسین جیسی نمازیں پڑھنے لگو. حسین نے جیسے اللہ کے احکام پورے کیے ایسے احکام اپنے اندر پیدا کیجئے. حسین نے جیسے زندگی پاکیزہ گزاری ہے ایسی پاکیزہ زندگی گزارنے کا جذبہ اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجئے. اور اسی طرح موت سے نفرت دل سے نکال دیجئے. آپ اچھے اعمال کریں گے، آپ کو کیوں موت سے نفرت ہو رہی ہے؟ موت تو مومن کے لیے ایک تحفہ ہے جس میں مومن اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا حبیب ہے. اللہ تعالیٰ ایک پل ہے جس سے ایک حبیب دوسرے حبیب کو ملتا ہے. موت تو ایک پل ہے جس پر گزر کر ایک حبیب دوسرے حبیب سے، ایک حبیب محبوب سے، محب محبوب سے ملاقات کرتا ہے. آپ کو کیوں موت سے نفرت ہے؟ میرے بھائیو ایسا اعمال پیدا کیجئے، اپنے 6 فٹ کے بدن کو درست کیجئے، اپنے چہرے کو داڑھی سے سنوار لیجئے، اپنے جسم کو، اپنے لباس کو اسلامی لباس بنائیے، اپنے بالوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رکھیے اور اپنی زندگی کو اس طرح گزارنے کی کوشش کیجئے. یہ موت کی نفرت بھی تمہارے دلوں سے نکل جائے گی، دنیا کی محبت بھی تمہارے دلوں سے نکل جائے گی. اللہ تعالیٰ اس مہینے سے جو کچھ پیغامات ہم کو مل رہے ہیں، شہادت حسین سے جو دروس اور عبرتیں ہم کو مل رہی ہیں، ان تمام کو ہمیں سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. خدایا وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائم رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو. دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا کہ محشر میں اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.